بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون، جس نے بڑا ہارڈ سٹانس لیا تھا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ جی وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، اور لگ یہ رہا تھا کہ بہت ٹیم ٹاس ہونے والی ہے، آنے والے دنوں میں وہ جلسے جلوس ہوں گے، مار کٹائی ہوگی، کیونکہ آپ نے بڑی ہارڈ لائن لے لی۔ اور ہارڈ لائن یہ تھی کہ جو 70 سال میں کھل کے بات اس طرح کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام نہیں لگایا تھا کسی نے، وہ نواز شریف ڈائریکٹ ہو گئے۔ تو اس کے بعد وہ اے پی سی میں چونکہ وہ تقریر تھی اور اے پی سی نے وہ لائن ہی اڈاپٹ کر لی، یعنی پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اپوزیشن کے اندر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں میاں صاحب ٹھیک کہندے نے، نہ نہیں چھڑنا۔ تو پھر وہ قراردادیں بھی آئی، سارا کچھ ہوا، اور پھر جس طرح کر کے معاملات چلے تو دوسری طرف گھنٹیاں کھڑکیں یہ کہ یار کہ ہن کی کریں گے۔ اب یہ بہت بڑی ٹینشن والی بات ہے نا کہ 2-3 نہیں بلکہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی آپ کے خلاف ایک ہارڈ سٹانس لے کے کھڑی ہو جائیں۔ تو پھر وہ میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ یار کہ اگر اسی طرح ہی معاملات چلے، اور میں والی بات نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ جو ہے ادنا سا بھی، اس کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ یار کہ جب آپ ملک کے ایک طاقتور ترین ادارے کے خلاف یوں کر کے کھڑے ہو گئے تو پھر اس کے بعد مطلب درمیانی راستہ کیا، بچاؤ کیا ہے، پھر تو ٹکراؤ ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا اور میری دعا تھی کہ یار کہ ویسے بھی لگ رہا تھا کہ معاملات اس طرح کر کے نہیں چلیں گے، کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں ہمیشہ سے ذمہ داری کا رول پلے کرتی آئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے کچھ جرنیلوں کے جو قابل اعتراضات کام ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ یعنی ان کے سر نہیں تھوپا، یعنی وہ 71 والا ہو، کارگل والا ہو، سیاچن والا ہو، پھر وہ مطلب میں پھر وہ بہت سی باتیں ہیں نا کہ میں وہ والی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں پہ وہ ہمارا جو ہے لوگ سینسٹیو ہے نا اس ایشو کے اوپر۔ تو سیاستدانوں نے اپنے سر کے اوپر لیں، اور سیاستدانوں نے جناب پھر الٹا پھر جتیاں بھی کھا دیا، مطلب کوڑے کھائے، ناخن کھچوائے، پھائے لگے، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بار بار ہم مثال دیتے ہیں، بے نظیر بھٹو بیچ چرائے میں ماری گئی۔ نواز شریف جو ہے وہ انہوں ٹھڈا مار کے باہر کراتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جان بچا کے وہ بھاگے۔ بہرحال تو یہ اس کے بعد یعنی میرا یہ کہنا تھا کہ اب یہ پولیٹیکل پارٹیاں جنہوں نے ماضی میں اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اب بھی کریں گی، اور یہ کوئی درمیان کا رستہ نکالا جائے گا۔ ہارڈ سٹانس لے کے اگلی پارٹی کو صرف یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ بھائن کے اسی تن چھڈنا نہیں، مک جو تھوڑے نال۔ تو وہ ادھر والے مک گئے، میرے پاس نام بھی ہیں، وہ ساری پوری خبر ہے، باوجود میں وسیع تر قومی مفاد کے وجہ سے، کیونکہ وہ شمالی علاقوں کی سیر کرنا فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو وسیع تر قومی مفاد کا میں اس کو نام دیتا ہوں۔ میں نے وہ نام بتانے سے گریز کیا، اشارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک بندہ جس کے ذریعے یہ رابطہ ہوا تھا وہ لاہور کا رہنے والا ہے، اور لاہور کینٹ میں رہتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور بڑا بااثر آدمی ہے۔ نواز شریف جو باہر گئے تھے وہ اسی کی سفارش کے اوپر گئے تھے، اور جاتی عمرہ سے کسی نے فون کیا تھا اور وہ رابطہ ہوا تھا، اور پھر نواز شریف کہ وہ جو عمران خان آج تک سمجھ ہی نہیں ہویا کہ باہر کیوں میں چل گئے میاں صاحب، رپورٹاں میں خراب آ رہی ہیں۔ وہ بھائی جان وہ لاہور کینٹ کا ایک آدمی ہے، وہ لاہور میں رہتا ہے، تو اس نے پہلے بھی نواز شریف کو باہر بھجوایا تھا، اب بھی اسی کے ذریعے میڈیشن ہو رہی ہے کہ پائن تسی کیا سی کہ باہر بھیجو سی بھیجتا ہن ویکھو کی کرن لیا، تے اینو ٹھیک کرو، ویکھو شکایت لائی دوسرے لفظوں میں۔ تو وہ شکایت کا پھر یہ ہوا کہ میاں صاحب نے کہا کہ اوکے، اور میاں صاحب سے پہلے جو تھی وہ اطلاع وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ گل کر لو۔ وہ پھر ان کو بندہ ملا شاہد خاقان عباسی، وہ پوری خبر میں نے اپنے ولاگ میں بتا دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ آپ ان ہاؤس چینج لے کے آئیں اور پہلے جناب تھوڑا سا ڈسٹنس شو کریں پارٹی کے ساتھ۔ وہ شاہد خاقان عباسی نے کہا مینوں کی لوڑ ہے یار، مطلب تمہیں پرابلم کی ہے نواز شریف کو یا مریم کو، جو میں کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہاں، مطلب تہاڈے خلاف کچھ نہیں ہوندا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کی طریقہ، انہوں نے کہا یار آپ کے 80 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ جنوبی معاذ وغیرہ والے سارے کے سارے، ایون شیخ رشید بھی الحمدللہ انہیں کا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ پہلے آپ اس طرح کریں کہ یہ والا کام آپ کر لیں، اس دفعہ ہم سے نہ کروائیں، آپ خود کر لیں، اور پریس کانفرنس ایک کروائیں اور اس میں کہیں کہ جی آپ کے ہم اگلا نیا پارلیمنٹ لیڈر چن رہے ہیں، ووٹ آف نو کا کانفیڈنس آئے۔ پھر وہ طے یہ ہوا کہ 4 مہینے کے لیے اگلا سیٹ اپ آئے گا، یعنی کہ جو بھی ان ہاؤس چینج آئے گا، شاید خاقان عباسی وزیر اعظم بنیں گے، انتخابی اصلاحات ہوں گی،
اور جناب چپ کر کے پھر وہ پتلی گلی سے اگلا الیکشن اناؤنس کر دیں گے اگلے وزیر اعظم صاحب. اس طرح کی باتیں تھیں. تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید آن بورڈ نہیں ہیں. ان سے کسی نے پوچھا نہیں شاید خقان بازی امی پلوان اپنے کو نے کہتا نہیں. وہ ثبوت مل گیا ہے جناب. وہ ثبوت یہ ہے, پروڈیوسر صاحب ذرا آن کر کے دکھائیں موبائل, کیونکہ میں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ وہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب علی. پارٹی نے یہ دیکھ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر جو ہے وہ ووٹ دیا. آپ کو اس پر افسوس ہے؟ مسلم لیگ نون کو اس پر افسوس ہے کہ آپ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر ووٹ دیا؟ دیکھیں یہ جو اس وقت احتساب کا جو عمران خان کا نعرہ جو انہوں نے لگایا ہے اس کی اصل حقیقت اب سامنے آ گئی. اب میرا خیال پورا ملک اور پورا قوم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ احتساب کا نعرہ جھوٹا اور بغض اور انتقام سے بھرا ہوا ہے. یہ کوئی احتساب نہیں ہے. کل جو بھی میمن صاحب کی, بشیر میمن صاحب کی جو گفتگو آپ نے سنی ہے, جو منظر پہ آ گئی ہے وہ, اور پھر جو جسٹس صدیقی صاحب نے جو کہا ہے, شوکت صدیقی صاحب نے, میرا خیال اب کس ثبوت کا. یہ نا 2 منٹ کی ویڈیو ہے, اس میں میاں صاحب نے جواب ہی نہیں دیا, بات کر گئے گول. یہ آپ پوری اٹھا کے دیکھ لیں. یہ طلعت حسین نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب سوال گندم جواب چنا. اور سیاستدان یہی کرتا ہے بھائی. اس سیاست کیا ہے؟ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کا نام ہے. ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی فوج کو دور رکھنا ہے, اس کا جو آئین میں ذکر ہے, اس کا جو رول ہے وہ والا کرنا ہے. اب اس کا 2 راستے ہیں کہ تسی جناب سڑکتے آ جاؤ, جی ایچ کو باہر چلے جاؤ تو کہو کہ جی کہ بیرکوں میں جائے فوج, بیرکوں وہ آلریڈی ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی جو پاکستان کی فوج کا جو یعنی کوئی ایک آدھ بندہ اپنی خواہش لے کے, کیونکہ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اپنے مولوی صاحب وہ غفور حیدری صاحب, انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو پہلے کہتا سی باجوے نے کہ میں تو نواز شریف نال جو کرنا تسی وچ نہ ہو. تو اس طرح کے کام جو ہے نا کہ اس طرح کی جو وشز ہوتی ہیں ہمارے جو ذمہ دار ہیں سیکیورٹی کے, وہ نہیں ہونی چاہیے. ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, بندوق ہوتی ہے, اور پھر وہ جو کہتے ہیں وہ پھر کروا بھی لیتے ہیں. تو ان کو ان تک ہاتھ جوڑ کے یار پلیز تسی پاکستانی ہو, تسی بھی ٹھیک ہو, انج نہ کرو. تو اس کا پھر طریقہ یہ ڈھونڈا گیا کہ جناب کہ تڑی کراؤ تھوڑی جی, پھر بات آگے بڑھے. بہرحال گول یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو سیاست کے اندر پاکستان کے فوج کے کردار کو ختم کرنا ہے. تو پھر اس کا طریقہ یہی 2 طریقے ہیں, یا تو جناب نہ لڑ پو, یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ٹیبل پر آنے پر مجبور کر دو. تو یہ کام شروع ہو چکا ہے. اور نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے. اور وہ ٹارگٹ کیوں چھوڑا ہے؟ وہ اس لیے چھوڑا ہے کہ بھائی جان کہ آپ انائی نہیں کر سکتے. آپ نے ایک اپنا مقصد حل کرنا ہے, کسی کو ذلیل تھوڑی کرنا ہے. ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے. یہ غلطی نواز شریف نے کر کے دیکھ لی تھی پرویز مشرف کے خلاف. سنگل آؤٹ کر دیا, انہیں جناب مارشل لا لایا سی, انہوں نے میں چھڑنا. یار وہ جو آپ اس کے ساتھ جنہوں نے مل کے سارے کام کیے تھے ان کو آپ نے ساتھ بٹھا لیا, سنگل آؤٹ کر دیا. سنگل آؤٹ کر وہ پھر دیکھیں, ایک ہوتا ہے قانون کا پہیا اور ایک ہوتا ہے انتقام. پرویز مشرف کے خلاف آپ انتقام لینے, وہ یہ تاثر یہی گیا تھا. تو ذلیل کر رہے ہیں آپ, انتقام لے رہے ہیں. تو اس سے سبق سیکھا ہوگا نواز شریف صاحب نے کہ سنگل آؤٹ نہیں کرتے باجوہ صاحب کو. باجوہ صاحب کو لگ رہا ہے کہ یار کہ معاملات یوں کر کے ٹھیک کرنے ہیں, چلیں ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ اگر مطلب یہ کہ طریقے کے ساتھ اب اچھا ہونا کیا ہے, ہونا یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو بیسیکلی انہوں نے کہنا ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے تسی جویں کہندے ہوئے کر لینے ہیں. وہ انہوں نے کیا کہنا ہے کہ جناب تسی اور انتخابی اصلاحات کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. آگے بڑھنے کا راستہ, یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے, ورنہ تو تعطل ہے, ورنہ تو لڑائی ہے. تو نواز شریف صاحب پہ میرا خیال ہے تنقید اس حوالے سے نہیں کرنی چاہیے. طلعت حسین جیسے سینئر جرنلسٹ کو, اچھا جرنلسٹ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کی کوشش کرتا, پولیٹیشین اس طرح نہیں کرتا. پولیٹیشین کی جاب اور ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو مارتن دینا چاہیے. اگر یہ بیک اینڈ پہ بیک ڈور ڈپلومیسی
وہ سنیا ہے نا, اگر وہ چل رہی ہے تو وہ چلنے دے, ملک کا فائدہ ہے. اس طرح کے جرنلسٹوں کو اس طرح کر کے تنقید نہیں کرنی چاہیے, اور اللہ کرے کہ پاکستان کی خیر ہو. اور وہ جو میں نے خبر دی تھی اصل میں اشارے ہی ہوتے ہیں, کوئی آپ کو رسید نہیں دیتا کہ یار کہ ہاں وہ جڑی خبر چھپی سی نا میرے کو رسید لا جو ٹھیک سی. تو اشارے ہی ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کہ ہاں وہ والی گل جڑی اسی ٹھیک تھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ باجوہ اور نون لیگ جو اس وقت مذاکرات میں ہیں, اور مذاکرات میں فتح کس کی ہوگی, کس کا جو پرپز ہے وہ سرو ہوگا, کس کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہوگا, تو یہ دیکھنے والی بات ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کا جو پرپز ہے وہ سرو ہوگا اور وہ اپنا ایجنڈا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.